اب میں گیا ہوں اپنے دوست برادر ممالک میں قطر گیا ہوں، باخدا وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سپاہ سالار بھی بیٹھے تھے وہاں پر، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب ہم حاضر ہیں، لائیں منصوبے، ہم اربوں ڈالر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. اب بتائیے کہ اس کی تیاری نہ ہو. مجھے آپ یاد ہوگا یہی عمران نیازی کہتے تھے کہ جناب یہ جو منصوبے لگائے ہیں نواز شریف نے الحمدللہ بڑے شفاف اور سستے ترین، یہ اپنا گیس کے منصوبے بجلی کے، یہ ہم بیچیں گے اور $2.5 ارب لیں گے. میں اب قطر گیا، یہ گواہ ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2019 میں آئے، ہم نے آپ کو پرپوزل دی، 4 سال تک ہمیں جواب ہی کسی نے نہیں دیا. کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. اب بتائیے کہ میرے پاس میں ایبسلیوٹلی آئی واز ڈیپلی امبیرسڈ، اور پسینہ آتا تھا جب وہ قدم قدم پہ ہمیں یہ کہتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، جو ایک بھائی بھائی سے کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جناب ہم آئے تھے پاکستان آپ کے پاس فلاں تاریخ میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں، آپ کا تو ہمیں آج تک جواب ہی نہیں ملا اس منصوبے کا. ہم آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب کراچی میں گیس کا ایک ٹرمنل ہم نے لگانا تھا، ہم آپ کے پاس آئے تھے، ہمیں تو کوئی جواب ہی کوئی نہیں ملا. اب بتائیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کس کے کاندھے پر رکھ کر آپ روئیں گے کہ محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، بھاشن دینا چور اور ڈاکو کا، اور قوم بھوکی مر رہی ہے، قرضے لے رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، بجلی مہنگی بن رہی ہے، اور آپ چور اور ڈاکو کے بھاشن دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا کہ آئیں ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا گہری نیند سوتے رہے، آپ کو جاگ نہیں آئی، آپ کو خیال نہ آیا، آپ کو سوچ نہیں آئی. جو کوٹ سبزل میں ایک یتیم بچی بستی ہے، جو میران کی وادیوں میں ایک بیوہ اپنا زندگی بسر کرتی ہے، جو اپنا بلوچستان کے پہاڑوں میں جو بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، جو اپنا برف پوش پہاڑوں میں کے پی میں جو بڑی سخت زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا تو آپ کو خیال نہ آیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے. اور جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وہ سوالات ہیں، چھپتے ہوئے سوالات، جو مجھے رات کو مجھے نیند میں مجھے جگا دیتے ہیں. اب ہم لگے ہیں، اب اس سال $20 ارب کا ہمیں تیل منگوانا پڑا. $20 ارب کا تیل کی قیمتیں دگنی تگنی ہو گئی. $20 ارب. اچھے دنوں میں یہی بل مفتاح صاحب 7, 8, 10 ارب ڈالر ہوگا. اب 20 سے بھی زیادہ کراس کر گیا، $20 ارب سے کراس کر گیا. 1.2 ارب ڈالر کی IMF کی جو لون ہے، قرض ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی ناک سے لکیریں نکالی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا. اور ہم پاکستان کو، سری لنکا کے لیے اپنا دعائیں کر رہے ہیں. یار یہ پاکستانیت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیازی صاحب آپ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک خداداد ملک پاکستان ہے، اس کو بہت زخم لگے ہیں، کوئی شک نہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محنت کرنا ہوگی. اس کے علاوہ نہ پھوکوں سے، نہ جادو منتر سے، نہ کسی اور طریقوں سے، تویز گانڈے سے کام نہیں چلے گا بالکل. تو میں بات بہت لمبی ہو گئی، دل میرا بڑا دکھی تھا، میں ساری باتیں آج آپ سے کھل کے کرنا چاہتا تھا. اور آج ہی میں نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے، دیکھیے کولیشن، یہ ایک اتحادی حکومت ہے. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ اتحادی حکومت کے بے پناہ فائدے بھی ہیں کہ یہ چاروں صوبوں میں کی یہ ایک نمائندہ حکومت ہے، لیکن اس کا اپنا ایک دوسرے ڈائنامکس بھی ہیں کہ مشاورت سے کام کرنا ہوتا ہے. اگر مشاورت اگر نہیں ہوگی تو وہ اتحادی بجا طور پر اعتراض کریں گے.